والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ خاندانی نظام کے ضمن میں وہ کام جو بیوی خاوند کے لیے کرے گی، یعنی خاوند کے حقوق جو بیوی کے ذمہ ہے وہ بیان کی جا رہے ہیں۔ تو پہلا حصہ بیان ہو چکا اور اس کا دوسرا حصہ اب ہم بیان کریں گے۔ تو اس سے قبل 3 حقوق بیان ہو چکے، 3 بیوی کے فرض جو ہیں، فرائض جو ہیں وہ بیان ہو چکے جو خاوند کے لیے کام کرے گی۔ تو اب ہم چوتھا فرض بیوی کا کیا ہے، چوتھا حق خاوند کا کیا ہے بیوی کا ذمہ، وہ بیان کریں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی اور ایسے ہی وہ خاوند کے مال اور اس کی اولاد کی محافظ ہوگی، اس کی حفاظت کرے گی۔ 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، اپنی عزت جو ہے، چونکہ اب اس کی جو عصمت ہے اس کا حقدار کون ہے، وہ خاوند ہے، تو لہذا وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ دوسرا، خاوند کے گھر میں ہے نا وہ، تو خاوند کے گھر میں خاوند کا جو مال ہے تو خاوند کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے گی، اور پھر جو خاوند کی اولاد ہے اس کی وہ حفاظت کرے گی۔ تو بیوی پر خاوند کا حق ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے جسم تک صرف خاوند ہی کو رسائی دے، اس کے ساتھ خاوند کے مال میں بیجا تصرف نہ کرے اور اولاد کی تربیت میں کوتاہی نہ برتے، کیونکہ یہ ایسے حساس پہلو ہیں کہ جنسی تعلقات کے بارے میں خاوند کے دل میں معمولی سا اگر شبہ بھی آ جائے تو وہ اس گھر کو جلا سکتا ہے، گھر کے سکون کو غارت کر سکتا ہے، زوجین میں دوری کا سبب بن سکتا ہے، اور عورت کے متعلق غلط تعلقات کی بدگمانی میاں بیوی میں تلخیاں پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا عورت کو اس معاملہ میں حساس رہنا چاہیے اور خاوند کے علاوہ غیر مردوں سے رسم و راہ وہ اپنے دل دماغ سے نکال دے۔ تو مطلوب شریعت بھی یہی ہے، کیونکہ اسلام عصمتوں کے تحفظ کا سبب ہے اور ان کے اسلام عصمتوں کے تحفظ کا سب سے بڑا داعی اور ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کی متقاضی ہے کہ عورتوں اور مردوں میں صرف حلال جنسی تعلقات ہی قائم ہوں۔ جنسی بے راہ روی اور بدکاری و زناکاری نہ اللہ کو برداشت ہے، نہ اس کے رسول کو، اور نہ کوئی سلیم الفطرت انسان اسے گوارا کر سکتا ہے۔ چنانچہ عورت خاوند اور اس کی اولاد کی عزت کا بنیادی مرکز ہے، اس لیے اسے اپنی عزت کے ساتھ خاوند، اولاد اور خاندان کی عزت و ناموس کو بھی داغدار نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی عزت و آبرو کے ساتھ اسے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت اور نگہداشت کرنی چاہیے۔ نیک اور اچھی عورت کے یہی اوصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کیے ہیں۔ اب یہاں پر جو اصل تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں جو کزن ہوتے ہیں نا، کزن، یعنی اب جو عورت ہے، اب اس کے کزن کون ہے، اب اس کے چچا زاد، تایا زاد، خالو زاد، مامو زاد، تو یہ جتنے لڑکے ہوں گے تو یہ اس کے کزن ہیں، تو لہذا یہ تو اس کے غیر محرم ہے نا، تو لہذا ان سے تو پردہ فرض ہے۔ لیکن جب ان کزنوں کے ساتھ تعلقات اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے اندر جو سنجیدگی ہے ختم ہو جاتی ہے اور بے تکلفی در آتی ہے، تو لہذا یہ بے تکلفی جو ہے تو پہلے تو محض یہ زبان تک رہتی ہے، بات چیت تک رہتی ہے، ہنسی مزاح تک رہتی ہے، پھر اس سے آگے ہاتھ چلے جاتے ہیں، ہاتھ سے چھیڑ چھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تعلقات بڑھتے ہیں، پھر اس سے عشق اور محبت اور پیار کی پینگیں بڑھتی ہیں، اور وہیں سے آگے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب شادی کہیں اور ہو جائے تو اب یہی جو پھر کزنز ہوتے ہیں پھر جب آتے ہیں اور پھر خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ وہ خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، پھر چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہوتی ہے اور ایسی ذو معنی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی بھی غیرت مند مرد جو ہے، سلیم الفطرت جو مرد ہے، خاوند ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اچھا، اب اگر ان کو روکا جائے
تو بیوی اس بات پر بھڑک اٹھتی ہے کہ میں تمہاری غلام تو نہیں بن گئی، میں اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں چھوڑ سکتی، وہ تو میرے بھائیوں جیسے ہیں، لہذا ان کے ساتھ تو بات چیت میں کروں گی، وہ تو میرے گھر آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس سے کیا ہوگا بھئی؟ وہ تمہارا جو تعلق ہے وہ تو ایک غیر ضروری تعلق ہے نا۔ اب اصل ضروری تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ خامند کے ساتھ ہے۔ تو لہذا خامند اگر نہیں چاہتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، تو لہذا ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، نہ فون پہ بات ہونی چاہیے، نہ وہ گھر میں آنے چاہیے، تو لہذا ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل فیملیوں کے جو ہے نا وہ واٹس ایپ وغیرہ پہ گروپس بنے ہوتے ہیں، تو واٹس ایپ گروپس جو ہوتے ہیں اس کے اندر لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، پھر وہ جناب ایک دوسرے پر جملے کستے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، باتیں لگاتے ہیں، اور پھر بعض دفعہ تو چھیڑ خانی کے لیے مزاحن ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں۔ اب ظاہری بات اس میں وہ خامند بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو لہذا جب خامند اپنی بیوی کے متعلق ایسی کوئی بات سنتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا، جب برداشت نہیں کرتا تو وہ ناقابل برداشت جب ہوتی ہے، تو پھر جو آپس میں مرد جو ہوتے ہیں پھر جو ان کے سینگ سماتے نہیں ہیں اور یہ آپس میں بھڑ جاتے ہیں۔ اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے تعلقات خراب ہوں گے اور تو میں ہو جائے گی اور تکرار ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا آگے بڑھ جائے گا۔ اچھا اب بیوی جو ہے وہ کس سائیڈ پہ ہوگی؟ کیا وہ اپنے بھائیوں کی سائیڈ پہ، کزنز کی سائیڈ پہ ہوگی؟ کس کی سائیڈ پہ ہوگی؟ وہ خامند کی سائیڈ پہ ہوگی۔ تو لہذا اب یہ تعلقات جب آگے بڑھیں گے تو پھر یہ گھر کا سکون غارت ہو جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے اور یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ رل جائیں گے۔ تو لہذا پھر یہ بیجا قسم کے تعلقات نہیں بڑھانے چاہیے۔ تو لہذا خامند کی جو عزت آبرو اور اس کے گھر کا تحفظ کرنا یہ عورت کے ذمہ ہے، یہ فرض ہے۔ اس معاملہ میں بھی خامند جو ہے وہ عورت جو ہے اپنے وہ خامند کی کیا کرے گی؟ اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی۔ تو بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ پوچھا گیا کون سی عورت بہترین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہر عورت کو سننی چاہیے۔ وہ اگر بیٹی ہے تو اس کو سننی چاہیے، چونکہ وہ آج کی بیٹی ہے تو کل کی وہ بہو بنے گی، کل کی وہ بیوی بنے گی، تو لہذا اس کو وہ سننی چاہیے اور ان کو پلے باندھنا چاہیے اور اپنی ذہن سازی کرنی چاہیے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عورت وہ ہے جب خامند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، جب وہ حکم دے اس کی اطاعت کرے، اور اس کی ذات اور اپنے مال میں وہ جو ناپسند کرتا اس کی مخالفت نہ کرے۔ لہذا خامند جو صالح، خامند جو ہے، عورت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ عصمت کی محافظ، اس کے خامند کے مال اور اس کی اولاد کی خیرخواہ عورت جو ہوگی، خامند اسی کو پسند کرے گا۔ خامند ایسی عورت کو پسند کرے گا نا جو صالحہ بھی ہو، عصمت کی محافظ ہو اور مال اور گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ لہذا اچھی عورت کو ان تمام خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے۔ غلط تعلقات قائم کر کے خامند کی عزت و آبرو کو داغدار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی عصمت و آبرو کی محافظ عورت اور خامند کی غیر حاضری میں اس کی عزت کو برقرار رکھنے والی عورت، جہاں خامند کی عزت افزائی کا باعث ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کے حصول اور خامند کی خوش قسمتی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من السعادہ و ثلاث من الشقاوہ، فرمایا تین چیزیں خوش بختی کی اور تین چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ خوش بختی میں سے نمبر ایک نیک بیوی ہے جسے تو دیکھے تو خوش کر دے اور تو غائب ہو تو اس کی ذات اور اپنے مال کے بارے میں پرامن ہو۔ نمبر دو ایسی سواری جو نہایت آرام دہ اور خوب چلنے والی ہو اور تجھے تیرے رفقا سے ملا دے۔ نمبر تین ایسا گھر جو ضروریات زندگی سے بھرپور ہو۔ اور بدبختی کی علامات میں سے پہلی یہ ہے ایسی بیوی ہے جسے تو دیکھے تو تیری طبیعت مقدر کر دے، تیرے سامنے زبان چلاتی رہے، اور اگر تو اس سے غائب ہو تو اس کی ذات اور اپنے مال کے بارے میں ڈرتا رہے۔ نمبر دو ایسی سواری جو سست اور اڑیل ہو، اگر تو اسے مارے تو تھکا دے اور اگر اسے مارنا چھوڑ دے تو تیرے رفقا کے ساتھ نہ ملائے۔ اور نمبر تین ایسا گھر جو نہایت تنگ
اور بد مزاج لوگوں پر مشتمل ہو۔ ہاں جی، اب 3 خوشبختیاں اور 3 بدبختیاں کیا ہیں؟ اب جو 3 بدبختیاں ہیں وہ ظاہری بات ان میں سے کیا ہے؟ ایسی بیوی جسے تو دیکھے تو تیری طبیعت کو کیا کر دے اور خراب کر دے۔ یعنی ظاہری بات ہے، ایک مرد ہے، وہ سارا دن کام کاج کرتا ہے، جب وہ گھر پلٹ کر آتا ہے تو اس کا سامنا کس سے ہوگا؟ گھر میں سارے بھلے بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بیوی خاص اہمیت کی حامل ہے نا۔ تو جب وہ اپنی بیوی کو دیکھے اور بیوی کیسی ہو، اس کے حال خراب ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ بگڑا ہوا ہے، کپڑے گندے ہیں، اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، گھر بکھرا پڑا ہے، اور بچے جو ہے بالکل نہ نہائے نہ دھوئے، اور یہ ساری چیزیں۔ اب ظاہری بات ہے، جب خاوند آ کر ایسی بیوی کو دیکھے گا کہ جن بچوں کے لیے، جس بیوی کے لیے صبح سے شام تک وہ گھر سے باہر مارا پھرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دفاتر کے اندر ڈانٹ کھاتا ہے، بہت سارے جو ہے پریشانیاں جھیلتا ہے، اور پھر ان کے لیے پیسے کما کر لاتا ہے، پھر آنے جانے کے سفر الگ ہیں، گرمی ہے، بارش ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو گھر آ کر جب ان ساری چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو بتائیے اس کی طبیعت بحال ہوگی، اس کی طبیعت خوشحال ہوگی، اس کا مزاج اچھا ہوگا، اس کو آرام اور سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ایسی عورت بدبختی کی علامت ہے، ایسی بیوی اگر کسی کو ملتی ہے تو یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ نحوست کی علامت ہے، یہ اس گھر کی بربادی کی علامت ہے۔ تو یہ اس شخص کے جو ہے نا آرام اور سکون کا باعث نہیں بنے گی۔ اب ایسی بیوی کے پاس رہ کر کوئی شخص رات اگر گھر رہے گا تو کیا اگلے دن تازہ دم ہو کر وہ آفس جائے گا؟ کیا تازہ دم ہو کر وہ کام کرے گا؟ کیا وہ اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی جو عورت ہے وہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو لہذا اب یہ تمام ان خواتین کو سوچنا ہے کہ کیا ان کا رویہ کیسا ہے، جب خامند گھر آتا ہے تو وہ اپنے خامند سے کیسے پیش آتی ہیں، وہ اپنے خامند کے لیے کتنا تیار ہوتی ہیں، اس کا کتنا خیال کرتی ہیں۔ وہ ہم نے تو اکثر و بیشتر گھروں میں یہی دیکھا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے وہ گھر میں گندے مندے حال سے رہے گی۔ اچھا، اب اگر کہیں جانا آنا ہو تو پھر عورتوں کے نخرے جناب دیکھے، ٹشن دیکھے ان کے، وہ اچھے کپڑے پہنتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، نہاتی دھوتی ہیں، بال بناتی ہیں، تو سجتی دھجتی ہیں، اچھے جوتے پہنتی ہیں، مہندی لگاتی، سب کچھ کرتی ہیں۔ دیکھو، یہ اگر گھر سے کہیں باہر جا رہی ہیں تو یہ کام کاج سارے کرنے منع نہیں ہے، کرنے چاہیے۔ اس میں بھی اس کی بھی عزت ہے، اس کے گھر کی بھی عزت ہے، خاوند کی بھی عزت ہے۔ کہیں باہر جائے گی، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی ماشاءاللہ اچھی ہے، خوشحال ہے، یہ تو اس کا لگتا ہے گھر میں تعلقات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کے جو عورت کے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، ظاہری بات ہے وہ خاوند کی بھی عزت کریں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باہر کے لوگوں کے لیے تو سارا کام یہ عورت نے کیا، لیکن اپنے خاوند کے لیے کیا ایسا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یہ خاوند کا حق، تو خاوند کے لیے کرنا چاہیے۔ تو لہذا اب اگر کوئی عورت ایسا نہیں کرتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ خوش بختی کی نہیں، وہ بدبختی کی علامت ہے کہ اسے دیکھ کر مرد خوش نہیں ہوتا، اس کو خوشی نہیں ملتی، بلکہ اس کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے۔ اور پھر عورتیں جو ہوتی ہیں اس بات پر پھر گلا شکوہ بھی کرتی ہیں کہ جب تم باہر ہوتے ہو تو لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہو، بڑی اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہو، اور جب گھر آتے ہو تو تم گھر اس حالت میں آتے ہو، یہ ہم سے اچھے منہ سے بات ہی نہیں کرتے ہو، موڈ ہی خراب رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فون آ جائے تو اس پر ظاہری بات ہے باہر کا کوئی شخص ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ملنے گلنے والا بندہ ہے، ظاہری بات ہے وہ تو آپ کو بڑی عزت دے رہے ہوتے ہیں، بڑے احترام سے جی جی کر کے سر کر کے بول رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ آپ کا رویہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن عورتوں کو، بیویوں کو اس بات پر بڑا دکھ پہنچتا ہے، پھر بڑا رنج پہنچتا ہے کہ تم باہر کے لوگوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہو، بڑی ہنس کے باتیں کرتے ہو، لیکن ہم سے جب بات کرتے ہو تو آپ کا موڈ ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بالکل صحیح بات، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب عورت اگر اس بات کو نوٹ کر رہی ہے کہ ہم سے جب بات کرتا ہے خاوند میرا تو اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، اس کے بات کرنے کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا، آواز میں نرماہٹ
اور لجاجت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر سختی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب تو ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے عمل دو ہی ہوتے ہیں، یا تو کوئی عمل ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا ہے۔ ابھی دیکھنا چاہیے خاوند کا یہ جو رویہ ہے، یہ رد عمل ہے کہ عمل ہے؟ ہاں، اب اگر عورت نے اپنی طرف سے ساری کوشش کاوش کی ہے، وہ بالکل حدیث کے مطابق خاوند جب آتا ہے اس کے لیے خود بھی تیار ہے، بچے بھی تیار ہیں، گھر بھی صاف ستھرا ہے، کھانا بھی ٹائم پہ ہے، ساری چیزیں تیار ہیں، یہ سب کچھ ہوا پڑا ہے، ہاں پھر خاوند اگر آتا ہے اور پھر سیدھے منہ بات نہیں کرتا ہے، اچھے لہجے میں بات نہیں کرتا ہے، یہ بالکل سراسر ظلم ہوگا۔ وہ خاوند واقعتاً وہ ظالم ہے، وہ مجرم ہے، تو وہ سزا کا مستحق ہے، وہ گھر کے ماحول کو خود خراب کرنے والا ہے۔ تو لہذا اب یہ عورت کے ذمہ جو کام ہے نا وہ اس نے کرنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسی عورت بدبخت عورت ہے جس کو اگر کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت جو ہے وہ گہنا جاتی ہے، اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے چہرے کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، اور وہ اچھا بھلا خوشحال آیا ہوا گھر آ کر وہ رنجیدہ اور غم زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے بیوی نے۔ بیوی جب ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھے گی تو انشاءاللہ الرحمن گھر کا ماحول بدل جائے گا، گھر کے آنگن میں خوشیاں ہوں گی، راحت اور سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے گا، اور جو ہے نا پیار محبت سے یہ رہیں گے، گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور بچے بھی خوشحال، ماں باپ۔ ساری خوشیاں کپڑوں لتوں جوڑوں سونے چاندی کے زیورات میں نہیں ہوتی، یہ آپس کا جو تعلق ہے نا، محبت اور اپنائیت ہے، اصل میں یہ ساری خوشیاں اس کے اندر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اچھے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، 24 گھنٹے اے سی چلتا ہے ان کے ہاں، دنیاوی ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آرام اور چین اور سکون سے نہیں ہے۔ اور کتنے گھرانے ایسے جو دور دراز دیہات کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں ہو سکتا ہے لائٹ بھی نہ ہو، تو وہ درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھتے ہیں، گھڑے کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور نہ ان کے ہاں فریج ہے، نہ کوئی اے سی ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، اور وہ ان کے ہاں کوئی بڑی بینک بیلنس بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ زمین جائیداد بھی ان کے ہاں نہیں ہے، لیکن ان کے آپس کے اندر بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی اپنائیت ہے ان کے درمیان۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں۔ بیوی جو ہے نا وہ گھر کا ایک مرکزی ستون ہے۔ تو جیسے وہ جو ہوتی ہے نا چکی ہوتی ہے نا چکی، تو اس کا جو ایک مرکز ہوتا ہے، مرکز سکل، جس کے گرد وہ پارٹ گھومتے ہیں، تو بیوی جو ہوتی ہے نا وہ پارٹ ہے، وہ مرکز سکل ہے جس کے گرد سب نے گھومنا ہے۔ خاوند بھی ظاہری بات ہے بیوی کا دیوانہ ہو جائے گا اگر اس کی ادائیں اچھی ہوں گی، ظاہری بات ہے اولاد تو پھر ہوگی، وہ تو بیوی کی گود میں پلتی ہے، ماں کی گود ان کے لیے پہلی درسگاہ ہے، اب ان کے ساتھ کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، ان کی تربیت بھی کرتی ہے، ان کو وہ آداب بھی سکھاتی ہے، کبھی ان کو ڈانٹتی ہے، کبھی گلے لگاتی ہے۔ ظاہری بات ہے بچے تو ماں پر جان چھڑکتے ہیں، تو بچے بھی ماں کے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، خاوند بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ اب ظاہری بات اگر اتنی اچھی ہے اور خاوند کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں اگر ان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ ساس سسر بھی اس کے گرد گھومیں گے، وہ گھر کی نندیں بھی اس کے گرد گھومیں گی، تو اس کا مطلب مرکز ہی بن جائے گی۔ یہ آتی باہر سے ہے لیکن اپنے اخلاق و کردار سے گھر والی بن جاتی ہے، یہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ صالح بیوی ہے، یہ صالح بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے بیوی کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنا ہے، جب وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھے گی تو انشاءاللہ یہ گھر اس کے لیے جنت نظیر بن جائے گی، یہ گھر اس کے لیے خوشیوں کا سامان پیدا کرے گا۔ اس کے بعد خاوند کی خواہش کو پورا کرنا، اس پر ہماری اس سے قبل بات ہو چکی ہے زوجین کے حقوق کے اندر۔ پھر اس کے بعد ہے خاوند کی خدمت کرنا، خاوند کی خدمت کرنا۔ ظاہری بات ہے خاوند تھکا ہارا گھر سے باہر سے آئے گا تو بیوی اس کی خدمت کرے، اور یہ عورت کا فرض ہے، اور یہ وہ کام ہے جو بیوی اپنے خاوند کے لیے کرے گی۔ تو خاوند کی ذمہ داری اہل خانہ کی خوراک، رہائش، لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام ہے، جبکہ گھریلو ذمہ داریاں گھر کی صفائی، بستروں کی ترتیب، کھانا پکانا، کپڑوں کی صفائی ستھرائی وغیرہ بیوی کے ذمہ ہے۔ وہ ان فرائض کو پوری تندہی سے انجام دے اور اس معاملہ میں خاوند کا بھرپور تعاون کرے۔ امور خانہ داری انجام دینا عورت کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے اس شرعی فریضہ کی ادائیگی میں غفلت کے شکار نہ ہو،
کیونکہ گھر کے انتظامات عورت کے ذمہ واجب ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا۔ اس آیت کریمہ میں خامد کو نگران اور بیوی کو اس کی محکومہ قرار دیا گیا ہے، اس سے عورت پر خامد کی اطاعت اور اس کی خدمت لازم آتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں کہ جیسے عورتوں کی ذمہ داری امور خانہ داری اور گھریلو خدمات انجام دینا ہے، اس کے بدلہ میں خاوند کے ذمہ بیوی کی رہائش، خوراک، لباس اور دیگر ضروریات پوری کرنا ہے۔ یوں ازدواجی زندگی میں استحکام آتا ہے، تعلقات میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور نسل انسانی کا خوشگوار ارتقاء ہوتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں زوجین کی شادی کا مقصود تب ہی پورا ہوتا ہے جب دونوں باہمی حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ مشترکہ حقوق کافی زیادہ ہیں، تو ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک حق یہ ہے کہ خامد امیر اور حاکم اور عورت مامور اور ماتحت ہے، چنانچہ خامد پر بحیثیت امیر و نگران واجب ہے کہ وہ عورت کے حقوق و ضروریات کا اہتمام کرے، اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں عورت پر واجب ہے کہ وہ خامد کے لیے اطاعت اور رضامندی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، خامد پر کئی حقوق ہے، مثلا حق مہر اور نان نفقہ کا اہتمام کرنا، بیوی کو تحفظ دینا، اس کی ضروریات کا قیام اور اسے آفات سے بچانا۔ چنانچہ ان حقوق کے بدلے میں عورت پر خامد کی خدمت کرنا واجب قرار پاتا ہے، اور اس حق خدمت کا ارشاد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر امور خانہ داری کی انجام دہی عورت ہی کی ذمہ داری ہے، اور خامد کی خدمت کرنا اور اس کے لباس اور خوراک کی تیاری، گھر کی تزئین و آرائش اور گھر کے دیگر کام عورت ہی کے سپرد ہیں۔ تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 دلیل یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ارادہ سے آئیں کہ وہ آپ کو چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پر پڑنے والے نشانات کی شکایت کریں۔ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حسنین کی ماں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، وہ گھر میں چکی پیسا کرتی تھی، چکی، ہاتھ والی چکی سے آٹا پیستی ہیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں پہ کیا پڑ گئی؟ ڈیلیں پڑ گئی، نشان پڑ گئے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہیں اطلاع ملی تھی، یعنی حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو گھر پر نہ پایا، تو وہ اپنا مدعا حضرت عائشہ کو بیان کر کے آ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے وہ پیغام آپ کو پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر دراز ہو چکے تھے۔ تو آپ کی آمد پر ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی جگہوں پر ٹکے رہو۔ آپ آئے اور میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں نا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے گھر آئے جبکہ ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے، تو ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا لیٹے رہو، تو پھر وہ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟ جب تم اپنے بستروں پر قرار پکڑو، لیٹنے لگو، تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے 5361 اور صحیح مسلم کے اندر ہے 2727 نمبر حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کام کرتی تھی۔ اب ظاہری بات ہے روٹی اس نے اکیلی نے تو نہیں کھانی، تو روٹی تو سب نے کھانی، لیکن روٹی کس سے پکے گی؟ آٹے سے۔ تو آٹا پیسنا ہے، تو آٹا پیسنے کے لیے آج کی طرح چکیاں تو لگی نہیں ہوئی تھی، تو وہی چکی جو گھر میں، تو اس گھر میں لگی چکی سے آٹا پیسنا، پھر روٹی پکانی ہے، روٹی خود بھی کھائیں گی اور اپنے خاوند کو بھی کھلائیں گی۔
تو اب یہ گھر کا کام ہے نا، کتنی مشقت والا کام ہے. کیا آج کوئی خاتون گھر میں چکی پیستی ہے، آٹا پیستی ہے وہ؟ اور اگر خواتین سے کہا جائے کہ بازار سے ہم آٹا نہیں لائیں، گندم لائیں گے، اور گندم آ گئی ہے اور یہ گھر میں چکی سے جناب پیسو آٹا، تو کتنی خواتین ہیں جو آٹا پیسیں گی؟ وہ تو واویلا کر دیں گی، وہ تو سر پہ بازو رکھ کر چیخ اٹھیں گی کہ ہم کیسے، ہم تو نہیں پیسیں گے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو ظلم ہے، فلاں فلاں. لیکن نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اور وہ چکی پیس رہی ہے، آٹا پیس کر کے روٹی پکا رہی ہے، اپنے خاوند کو کھلا رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور پھر ہاتھوں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے نہ تو حضرت علی سے کہا کہ بھائی ہم نے بیٹی تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم اس کو نوکرانی بنا لو، یہ گھر کے کام کرے، یہ چکی پیسے، تم خود آٹا پیسو، تم پسوا کر لاؤ آٹا کہیں سے، تو یہ تو ظلم ہے میری بیٹی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. تو لہذا یہ بھی حدیث ہے. حدیث کی 3 قسمیں. نمبر 1 قولی حدیث، آپ نے جو ارشاد فرمایا، فعلی حدیث جو آپ نے کام کر کے دکھایا، اور تقریری حدیث کیا کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس کو دیکھا، لیکن آپ دیکھ کر کے خاموش رہے. تو لہذا یہ آپ کے سامنے کام ہوا، آپ نے دیکھا اور آپ خاموش رہے، آپ نے اس سے منع نہیں کیا، اس کا مطلب یہ بھی حدیث ہے. آگے چلیے ایک اور حدیث. حضرت اسماء بنت ابی بکر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء، وہ بیان کرتی ہیں کہ زبیر نے مجھ سے شادی کی جبکہ ان کے پاس زمین میں گھوڑے کے سوا مال مویشی، غلام اور کسی قسم کا کوئی مال نہ تھا. یعنی ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، نہ کوئی غلام، نہ کوئی زمین وغیرہ، کچھ نہیں تھا. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی، اسے اس کی مشقت سے بچاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی. میں اس کے آپ پاشی کے اونٹ کے لیے گٹھلیاں پیستی، اسے چارہ ڈالتی اور آپ پاشی کے لیے پانی نکالتی، کنویں کا ڈول سیتی اور آٹا گوندا کرتی تھی. مجھے ٹھیک سے روٹی پکانا نہیں آتی تھی، مجھے انصاری پڑوسنیں روٹی پکا کر دیا کرتی تھی، وہ بڑی مخلص عورتیں تھیں. میں زبیر کی زمین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الاٹ کی تھی سے اپنے سر پر گٹھلیاں ڈھوتی تھی، جبکہ اس کی مسافت تقریباً 2 میل تھی. ایک دن میں سر پر گٹھلیاں اٹھائے آ رہی تھی کہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. آپ کے ساتھ کچھ صحابی تھے، آپ نے مجھے آواز دی، پھر اونٹنی کو بیٹھنے کی آواز دی تاکہ آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کریں. تو حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ میں شرما گئی اور مجھے تیری غیرت کا علم تھا. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرا سر پر گٹھلیاں اٹھانا میرے لیے آپ کے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ تکلیف دہ تھا. تو حضرت اسماء نے بیان کیا کہ یہ کام میں انجام دیا کرتی تھی، حتیٰ کہ بعد میں حضرت ابو بکر نے مجھے ایک خادمہ دی تو اس خادمہ نے مجھے گھوڑے کی دیکھ بھال سے بچا لیا، گویا اس نے مجھے مشقتوں سے آزادی دلا دی. تو اب یہ جو احادیث ہیں ان سے باتیں ہمیں سامنے ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ کیا؟ یہ ساری احادیث دلیل ہے کہ عہد نبوی میں کھانے پکانے، آٹا پیسنے، جانوروں کو چارہ مہیا کرنے کی گھریلو ذمہ داریاں بیوی پر عائد تھیں اور وہی ان انتظامات کی ذمہ دار تھیں. لہذا عورتوں کو یہ ذمہ داریاں خوش دلی سے قبول کرنی چاہیے. البتہ اگر خامند یا والدین اسے خادمہ کی سہولت فراہم کر سکے تو انہیں سہولت فراہم کرنی چاہیے. تو سید ثابت جو ہیں وہ فقہ السنہ ان کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان 2 احادیث سے ثابت ہوتا ہے گھریلو خدمت انجام دینا عورت کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ نان نفقہ کا انتظام کرنا خامند کے ذمہ ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھریلو خدمت سے پہنچنے والی تکلیف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا کہ گھریلو ذمہ داری تجھ پر عائد ہوتی ہے، فاطمہ پر نہیں. ایسے ہی جب آپ نے حضرت اسماء کو اپنے خاوند کی خدمت میں مصروف دیکھا تو یہ نہیں فرمایا کہ خدمت اس کا حق نہیں، بلکہ آپ نے اسے اس خدمت پر برقرار رکھا اور تمام صحابہ کو اپنی بیویوں سے خدمت لینے پر برقرار رکھا، اس کے باوجود کہ آپ کو معلوم تھا کہ کچھ عورتیں اس خدمت پر راضی اور کچھ اس سے ناراض ہیں. تو کتاب و سنت کے دلائل سے عورت ہی پر خاوند کی خدمت اور دیگر گھریلو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور یہی راجح بات ہے. تو یہی احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے. تو لہذا یہی تک آج ہماری بات ہوگی. اس کے بعد وہ جو
مزید حقوق ہیں کچھ عورت کے ذمہ خامند کے، تو وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مرد و خواتین کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خامند کو بیوی کے، بیوی کو خامند کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے شادی شدہ جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے باہمی تعلقات کو بہت اچھا اور مثالی اور شاندار بنائے، اور جن میاں بیوی کے درمیان کچھ تعلقات خراب ہیں، وہ کسی کی بھی غفلت اور سستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔